رضی صاحب، یہ کہنا کہ عربوں کا کہ جو درخت ہیں وہ شہروں کے لیے پھیپھڑا ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انیکوں کتھن اس اور اشارہ بھی کرتے ہیں کہ درخت کتنے ضروری ہیں، ہریالی کتنی ضروری ہے، قرآن بھی اس اور اشارہ کرتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں یا علماء کے طبقے نے اس طرف دھیان نہیں دیا، اس کو موومنٹ نہیں بنایا، جتنا میسیو موومنٹ بنایا جانا چاہیے تھا؟ سب سے پہلی بات احمد بھائی میں یہ کہوں گا کہ علماء کی طرف یہ کہنا کہ علماء نے اس کو موومنٹ نہیں بنایا، میں ہسٹری سے تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہسٹری میں اگر آپ اندلس کی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو صخرۃ الحمراء یا الحمراء کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کی آپ جغرافیکل اسٹڈی کریں، اس کو دیکھیں کہ اس کو اس زمانے کے مسلم بادشاہوں نے، ظاہر سی بات ہے بادشاہ نے بنایا تو کسی مسلم اسکالر سے انہوں نے مشورہ لیا ہوگا، کس اعتبار سے اس کو بنایا اور کس طریقے سے باغیچے اس میں لگائے۔ اندلس کو چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ انڈیا میں آ جائیں۔ انڈیا میں آپ جس وقت جہاں پر آپ آگرہ میں تاج محل کو دیکھ رہے ہیں، آپ تاج محل اگر آپ جائیں تو تاج محل کے ارد گرد میرے خیال سے کم 5000 ایکڑ زمین تو کم سے کم ہوگی جہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ میں جس وقت آگرہ گیا تو میرے بہت قریبی دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں آبادی نہیں ہے، تو کہا کہ یہ تاج کو خوبصورت بنائے رکھنے کے لیے اس بادشاہ نے یہاں چاروں طرف درخت لگائے تھے۔ اور آپ وہاں سے آگے نکلیں پھر آگرہ فورٹ چلے جائیں، آگرہ فورٹ کو بھی آپ دیکھیں 3 حصوں میں آبادی نہیں ہے اس کے، اور وہاں بھی اگر آپ معلوم کریں تو کچھ 3 حصوں میں درخت لگے ہوئے تھے، چاروں طرف درخت لگے ہوئے تھے۔ جو تاج محل کا پچھلا حصہ ہے جو جمنا کے اتر سائڈ میں آتا ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس حصے پہ بھی پورا کا پورا ایریا خالی ہے اور وہاں بھی درخت لگے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح دلی کا لودھی گارڈن بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ اولڈ قلعہ ہے وہاں چلے جائیں، خوبصورت پیڑ اور پرانے پیڑ آپ کو مل جائیں گے۔ نہیں، لیکن آزادی کے بعد جس طرح سے کام کرنا چاہیے تھا اس طرح کام کیوں نہیں ہوا؟ آزادی کے بعد سے میں ذہنی طور پر علماء بہت زیادہ پریشان ہوئے، وہ کس کس چیز پر فوکس کرتے، کہاں کہاں پر فوکس کرتے۔ پھر بھی آپ دیکھیں جہاں پر بھی علماء نے اپنے مدارس قائم کی، اپنے مدرسوں میں درخت لگائے۔ اب کوئی بھی مدرسہ جو آپ جس مدرسے کے پاس زمین ہے اب جا کر کے دیکھیں، جو بھی مدرسہ ہے، چاہے بشریہ چلے جائیں، ندوہ چلے جائیں، دیوبند چلے جائیں، آپ کو درخت ملیں گے لگے ہوئے، پارک ملیں گے جس میں بچے بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ علماء نے کام نہیں کیا، ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومنٹ بنا کر کے علماء نے کام اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اور یہ مجبوری رہی ہے ان کی کہ آزادی کے بعد سے جیسا ماحول، وسائل کی بھی کمی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسا ماحول ان کو ملنا چاہیے تھا آزادی کے بعد سے ویسا ماحول ان کو نہیں ملا۔ وہ اپنی ایجوکیشن جو اسلامک ایجوکیشن تھی اس کے بچانے کی فکر میں مکمل طور پر وہ لگے رہے کہ ہم کو اس کو کیسے بچانا ہے، اور جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے یہ کام شروع کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ کیا، اچھا کیا۔ اور میں ایک چیز اور ادھارن دوں گا یہاں پر، بادشاہ شیر شاہ سوری کا نام سب نے سنا ہوگا، جنہوں نے جی ٹی روڈ بنائی تھی۔ اس جی ٹی روڈ کو پرانے زمانے کے اگر کوئی 90 سال کا کوئی بوڑھا اگر ابھی آپ کو مل جائے تو ان سے آپ پوچھیں کہ جی ٹی روڈ کے دونوں طرف بڑے بڑے موٹے تناور درخت لگے ہوئے ان کو ملے ہوں گے آخر ٹائم میں۔ شیر شاہ سوری نے جب روڈ بنایا تو روڈ کے کنارے کنارے دونوں طرف پیڑ لگائے تاکہ روڈ پر جب کوئی سفر کرے تو اس کو سایہ بھی ملے اور آسانی کے ساتھ وہ سفر کر سکے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ علماء نے یا مسلم بادشاہوں نے، حالانکہ مسلم بادشاہوں کا اسلام سے بہت اچھا تعلق نہیں رہا ہے، لیکن جس حد تک بھی رہا ہے اس حد تک انہوں نے پیڑ لگانے کی کوشش کی، کم سے کم ملک کے مفاد میں انہوں نے کام کیا، اچھا کام کیا، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں کہ آج کے زمانے میں وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، تو اس میں علماء کو مورد الزام ہم نہیں ٹھہرا سکتے۔ علماء سے جتنی ان کی سہولیات تھیں اپنی سہولیات کے اعتبار سے انہوں نے کام کیا ہے۔